سرکار نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے، ایک ایک بندے کی حفاظت کے لیے، جو ذات والا، جو حضرت کبریا سیدنا امام مہدی گوہر شاہی، اپنی ایک ایک بندے کے اوپر 4 5 لاکھ موکلات کا پہرا لگا کے رکھے۔ وہ اتنے موکلات تو جو ہے وہ بڑے بڑے ولیوں کو نہیں ملے جتنے سرکار نے اپنے ایک بندے کی حفاظت کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے بنے ہیں۔ اللہ نے مولا علی حضور پاک کی کس چیز کو ایک ہی نور سے بنایا؟ بھئی جب اللہ ایک ہے تو نور بھی ایک ہی ہے نا، سمجھنے کی بات ہے۔ بابا گرو نانک نے کیا کہا کہ اکو نور تو سب جگ اپجیا، کون بھلے کون مندے، کہ جب سب کو ایک ہی نور سے بنایا ہے تو کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے؟ ایک ہی اللہ ہے تو نور بھی اس کا ایک ہی ہے۔ اب وہ حضور کو بھی اسی نور سے بنائے گا، علی کو بھی اسی نور سے بنائے گا، حسین کو بھی اسی نور سے بنائے گا، سب کو اسی نور سے بنائے گا، کیونکہ ایک ہی تو نور ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنا بھائی قرار دیا، چونکہ ظاہری رشتے سے وہ کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ اس رشتے کی وجہ سے بھائی کہہ رہے ہیں، لیکن حضور کی روح علی کی روح کو بھائی کہہ رہی ہے، وہ روحانی بھائی جس کا تو مقام اور مرتبہ سارے بھائیوں سے بڑا ہے۔ مولا علی کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں، بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مولا علی کے بارے میں نہیں جانتے لوگ، کچھ بھی نہیں جانتے۔ جس طرح وہ قرآن مجید کی آیت ہے، یا رسول اللہ، جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، جو ابھی بات نازل کی ہے، اگر وہ بات آپ نے لوگوں کو نہ بتائی تو نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ بات کیا تھی؟ مولا علی کی ولایت کی۔ اور آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو خوف ہے نا کہ کوئی کیا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ وہ بات تو یہی تھی نا، قرآن تو انہوں نے بتا دیا تھا نا، کوئی ایک ایسی چیز تھی نا جو نہیں بتائی تھی، پھر انہوں نے بتائی، تو اللہ تعالیٰ مولا علی کے حق میں بولا۔ ہم نے سوچا سمجھنے میں غلطی ہو گئی شاید، لیکن پھر ایک اور بھی آیت آئی جس میں اصحاب صفا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسٹینڈ لیا۔ حضور کو کہا یہ جو لوگ ہیں ان کے بالوں میں میل ہے، پسینے کی بو آ رہی ہے، تو ان کو نہیں کہا کہ تم شاور وغیرہ لے کے بیٹھو، نہا دھو کے بیٹھا کرو، ان کو نہیں کہا۔ حضور کو کہا کہ آپ اپنے نفس کو صابر بنا لیں ان گندے مندوں میں بیٹھنے کا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ جو ہے حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ صبر کر لیں ان کی گندگی، ان کو نہیں کہہ رہا، تو ان کے لیے کھڑا ہوا اللہ۔ پھر مولا علی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسٹینڈ لیا کہ ہم نے جو آیت نازل کی ہے علی کے بارے میں وہ بتاؤ، نہیں بتاؤ گے تو نبوت کا حق ادا نہیں ہوا، اور لوگوں سے مت ڈرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا، بیان کر دیں کھول کے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ پر اتاری ہے نا بات، کھول کے بیان کر دیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغَتْ رِسَالَتَهُ، تو پھر رسالت کا حق ہی ادا نہیں ہوا۔ اور وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ پھر کہا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پھر کافروں کو کلمہ کیوں پڑھایا؟ یہ سب کافر تو تھے، عثمان غنی بھی کافر تھے، ابو بکر صدیق بھی کافر تھے، یا نہیں تھے؟ تو پھر یہاں تو کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کافروں کو ہدایت ہی نہیں دیتا، تو پھر کافروں کو کلمہ کیوں پڑھایا حضور نے؟ کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، کوئی صحابی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ تو یہاں مطلب کیا ہے؟ ہاں، یہاں مطلب کچھ اور ہے۔ آپ لوگوں نے ایک لفظ لے لیا کافر، مسلمانوں نے، اور ہر جگہ فٹ کر دیا۔ یہاں جو کافر ہے نا، وہ کون سا کافر ہے؟ جس نے علی کے حق کو جھٹلایا،
اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں تو آ گئے، اب اللہ نے علی کو جو حق دیا ہے، جس نے اس حق کو نہیں مانا وہ بھی کافر ہے، اور اس کافر کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، جس طرح جو گوہر شاہی کو نہیں مانے گا اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ کافر کا مطلب ہے جھٹلانے والا۔ اب دیکھو ہمارے لوگوں کے ذہن بھی تو خراب ہیں 40 سال سے۔ کیسے خراب ہیں؟ کہ یہ سرکار کو نہیں مانتا، میرا باپ تو کیا ہوا، درود شریف پڑھتا ہے، لال شہباز قلندر کے روزے پہ جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، باقی سب کچھ تو کرتا ہے، اگر سرکار کو نہیں مانتا تو کیا ہوا؟ کیا جو سرکار کو نہیں مانے گا بھلے کتنے نمازیں پڑھے، حج کرے، کیا اس کا قبول نہیں ہوگا؟ ہاں نہیں ہوگا نا، نہیں ہوگا نا۔ گوہر شاہی کو نہیں مانے گا، نہ تیرا قرآن اللہ تک پہنچے گا، نہ تیری نماز اللہ کو قبول ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ جو تو قرآن کی باتوں پہ عمل کر رہا ہے یہ 1500 سال پرانا ہے، جو اس نے آج ہستی بھیجی ہے وہ لیٹسٹ اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے آئی ہے۔ تو 1500 سال پہلے آنے والی خبر کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، جو آج اللہ نے حکم دیا تو اس کو جھٹلا رہا ہے۔ اگر حضور کے دور کے لوگ بھی یہ کہتے ہوئے ابراہیم کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، آپ واپس چلے جائیں، میں آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ مان لیتے کہ یہ صحیح لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مواقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حضور کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے حکم دیا کہ بھئی آپ ایسا نہیں کریں، آپ ایسا کریں۔ جس طرح سرکار نے جب ہماری ڈیوٹی لگائی تو میں نے یہاں پر ایک تنظیم بنائی تھی، اس کا نام تھا ریگز انٹرنیشنل۔ ریگز ہے آر سے ریاض، اے سے احمد، جی سے گوہر، ایس سے شاہی، تو ریگز کا مطلب ہو گیا ریاض احمد گوہر شاہی، ریگز انٹرنیشنل۔ تو غیبت سے پہلے سرکار نے ہماری ڈیوٹی لگائی اور پھر ایک تحریر goharshahi.com پر لگوائی کہ امریکن صوفی انسٹیٹیوٹ اور پاکستان کی انجمن سرفروشان اسلام، ان ساری تنظیموں کو ہم ریگز انٹرنیشنل کے ماتحت کر رہے ہیں۔ اب ان کی پالیسی ریگز انٹرنیشنل کی طرف سے آئے گی۔ یہ لگا ہوا ہے goharshahi.com پر لیٹر، لیکن ان منافقوں نے نہیں مانا۔ اسی طرح مقام غدیر پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر جو بات فرمائی، من کنت مولہ فہذا علی مولا، وہاں کچھ صحابیوں نے مولا علی سے جھگڑا کر لیا، تو جھگڑا کیا تو پھر حضور نے بلایا، من کنت مولہ فہذا علی مولا، تم اپنے مولا سے جھگڑا کر رہے ہو، جس کا محمد مولا ہے علی بھی اس کا مولا ہے۔ حجت الوداع کا موقع تھا، لوگوں نے یہی سمجھا کہ آخری اسپیچ یہاں پر آپ نے فرما دی ہے، حج وغیرہ کر لیا، آخری خطبہ دے دیا، دا لاسٹ سرمن، اس کو کہتے ہی یہی ہے، دا لاسٹ سرمن۔ تو اب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کوئی اگر اتنی اہم بات تھی تو جب سارے مسلمان حجت الوداع کے موقع پہ جمع تھے اس وقت کہہ دیتے حضور، لیکن حجت الوداع سے فارغ ہو گئے، اب لوٹ کے قافلہ مدینے کی طرف واپس جا رہا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں کسی مقام پر پڑاؤ ڈالا کہ اب یہاں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، صبح دوبارہ سفر شروع کریں گے، اور وہاں صحابیوں کی لڑائی ہو گئی مولا علی سے۔ تو اس مقام پر پھر حضور نے یہ بات فرمائی، من کنت مولہ فہذا علی مولا۔ اب جو اس میں قافلے میں تھے، اب ایسا تو نہیں تھے کہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، پڑاؤ ڈال رہے تھے کہ کوئی اس خیمے میں، کوئی اس خیمے میں، کوئی اس خیمے میں۔ چند لوگ جو سامنے تھے ان کے سامنے بیٹھ کے حضور نے کہہ دی۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فوراً ہم نے کوئی چیز لکھ کے انٹرنیٹ پہ ڈال دی، ہر آدمی نے خود ہی پڑھ لی، ہے نا۔ اب حضور نے وہاں پر یہ کہا کہ من کنت مولہ فہذا علی مولہ، اب یہ بات ہر آدمی تک کون پہنچائے گا؟ نہ انسٹاگرام، نہ سوشل میڈیا پر کوئی ایپ، نہ آئی فون، نہ اینڈرائڈ فون تھا اس دور میں۔ آج کے دور میں کہیں گے ہمارے سامنے تو نہیں ہوئی، تو کہیں گے جو تمہارے سامنے نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، ویڈیو دیکھ لو سرکار کی، ویڈیو سے ثبوت مل جائے گا۔ لیکن اس دور میں تو کچھ تھا ہی نہیں، اب حضور نے تو کہہ دیا، اب آگے بات تو لوگوں کے ذریعے ہی پہنچے گی نا۔
اچھا، اب چودھری اس میں تھے نہیں، جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار تھے انجمن کے وہ مقام غدیر پہ تھے ہی نہیں، تو ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ بات ہوئی ہے۔ اب دو چار میرے ظاہر شاہ اخلاق اشفاق جیسے لوگ تھے گرے پڑے، جن کی معاشرے میں تو کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ اب وہ جا کر کہیں بھائی ہم نے حضور سے سنا ہے من کنتم مولا ھذا، یار تمہارا کیا اعتبار ہے؟ وہ نہ پھیل جاتی نا یہ بات۔ اچھا، پھر جب ہماری باری آئی تو سرکار نے دین الہی میں میرا نام لکھا۔ یہ دیکھو پہلا جو وہاں پر وہ ہے اس کے اندر پیش لفظ جو ہے وہ میرے نام سے ہے۔ اچھا، ہے تو میرے نام سے لیکن لکھا وہ بھی سرکار نہیں ہے، میرا نام بھی نیچے سرکار نے لکھا ہے کہ یہ یونس کی طرف سے ہے۔ یہ اور پھر جب یہ کتاب پاکستان گئی انہوں نے یہ نکال دیا، جہاں جہاں دین الہی میں میرا نام لکھا سرکار نے، انجمن والوں نے وہ ہر جگہ سے میرا نام نے ہے کاٹ دیا، نکال دیا، جیسے مولا علی کے ساتھ ہوا۔ اب نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ دینے کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، یہ تو سب نے خود سن لیے۔ جتنے بھی بڑے بڑے برگزیدہ صحابی ہیں سب کی حدیثوں روایتوں میں یہی، ہاں یہ بات صحیح ہے۔ وضو کے مسائل پہ میں خود تھا، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، جتنے بھی آئلی معاملات ہیں ان کے سارے بڑے بڑے صحابہ موجود۔ اور جب بات آئی دل کی تعلیم والی، سب کو سانپ سونگھے، ہمارے سامنے نہیں ہوئی۔ ہم نے بھی جب خاص باتیں غیبت کے بعد پاکستان میں جو کہ لا کے لوگوں کو بتائیں تو بہت سے بڑے بڑے جو ہے لوگ انجمن کے کہنے لگے جی ہمارے سامنے تو نہیں، جو ہم نے سنا ہے سرکار سے ہم تو وہی کریں، ہمارے سامنے۔ تو حضرت علی کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ باطنی تعلیم کی بات کریں، موقع نہیں دیا، موقع ہمیں بھی نہیں دیا، لیکن ہمارے پیچھے سرکار گوھر شاہی کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا دشمن کی ہر چال کو ناکام بنا دیتے ہیں اور ہم چل رہے ہیں۔ یہ جو آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ ایسے نہیں بیٹھا ہوا، یہ ایسے ہی نہیں بیٹھا ہوا، اس کو اکھاڑنے کے لیے، اس کو نیچا گرانے کے لیے سب نے اپنی تشریف اور گردن کا زور لگا لیا، سب نے، اپنے اور پرائے، گھر اور باہر، سب نے ایسا ایسا پھنسایا مجھے، ایسا ایسا پھنسایا، میری جگہ کوئی اور ہوتا صفایا ہو جاتا۔ ایسے ایسے ظلم کیے ہیں، ایسے ایسے دھوکے دیے ہیں، ایسے ایسے یعنی جھوٹ بولے ہیں، لیکن ہم نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد گلے سے لگائے لوگوں کو، دل کی طرف دیکھا، صاف، کچھ بھی نہیں، نہ مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر چھوڑی، نہ مجھے بدنام کرنے میں کوئی کسر چھوڑی۔ دنیا کا جھوٹا ترین انسان ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کی لوگوں نے، کبھی کوئی سازش، کبھی کوئی سازش، کبھی کوئی سازش۔ سرکار کی اگر نظر اور سرکار کا ہاتھ نہ ہو میرے سر پر تو لوگ مجھے ایک گھنٹے کے اندر اندر ختم کر دیں۔ وہ تو سرکار کی نظر ہے میرے اوپر، سرکار کا ہاتھ ہے، جو کسی کا داؤ پیچ چلتا نہیں ہے مجھ پر، نہ کسی کا کالا جادو چلتا، نہ کسی سازشیں چلتی۔ ہمارے پیچھے تو ایسے ایسے دشمن لگے ہیں کہ کوئی ایک دن نہیں چل سکتا، ایک دن نہیں چل سکتا چیلنج کے ساتھ۔ اور جتنی ذلت، جتنی رسوائی میری ہوئی ہے سرکار نے جب سے ڈیوٹی پر بٹھایا ہے، اتنی ذلت، اتنی رسوائی کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ جن کو خون پلایا انہوں نے لعنت بھیجی، جن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا صرف انہوں نے بدتمیزی کی، صرف انہوں نے میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں، مجھے بدنام کرنے کی کوششیں کی۔
میرے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ سرکار کا ہاتھ ہے۔ کوئی یقین کرے گا کہ یہ شخص جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، روزانہ اس کو 15 سال سے زہر دیا گیا اور آج تک سلامت ہوں۔ 15 سال سے زہر کھایا ہے، ایک روزانہ کم سے کم 1-2 دفعہ، آج تک سلامت ہوں، سرکار کی کرم نوازی کی وجہ سے۔ تو مولا علی تو یہ تعلیم بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن مولا علی کو جو ہے موقع نہیں ملا۔ 10,000 تو خارجین تھے جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے مولا علی کے، 10,000 بس انہی میں الجھے رہے۔ پھر وہ منافق امیر معاویہ انہی میں الجھے رہے۔ گھیرا ہمارا بھی تنگ کیا، وہ ہوتا جا رہا ہے تنگ، گھیرا ہمارا بھی تنگ ہوا، کئی موقعوں پر ایسا لگا کہ بس ختم سب کچھ، لیکن سرکار نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ لیکن یاد رکھنا، جب بھی کسی اللہ والے پر، جب بھی کسی ولی پر، جب بھی کسی ڈیوٹی والے پر مشکل وقت آتا ہے تو 99% اس کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ ٹکتا وہ ہے کہ جس کو مرشد کی حمایت حاصل ہو، تو نہ بھاگ جاتے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، جس طریقے سے میرے خلاف سازشیں کی ہیں لوگوں نے، اپنے لوگوں نے، جو بڑے بڑھ چڑھ کر دعوے کرتے تھے محبت کے کہ ہم تو اتنے بڑے سرکار کے عاشق ہیں، اگر ان سازشوں میں سے ایک آدھی سازش میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ وہ سازش سن کر ہی بھاگ جائیں، باقی تو دور کی بات ہے۔ لوہے کے چنے چبانا آسان ہے، یہاں بیٹھنا مشکل ہے۔ یہاں بیٹھنا جو ہے وہ روز کربلا ہے، واللہ روز۔ اور جس دن میں نے کوئی باطنی راز کھولا، جس دن میں نے کوئی باطنی راز کھولا، اس باطنی راز کھولنے کی پھر مجھے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کسی بڑی مصیبت کی صورت میں۔ جس دن کوئی راز کھولا، آسان نہیں ہے۔ میرے کردار کو مسخ بنانے کی کوشش کی گئی، مجھے مارنے کی کوشش کی، 15 سال سے زہر دے رہے، کالا جادو کراتے، وہ نشان پڑے ہوئے جگہ جگہ جلے کے سارے۔ یعنی ان 15 سالوں میں اب تک جان لیوا کالا جادو 59 ٹائمز ہو چکا ہے، 59 ٹائمز۔ بتا کیوں رہا ہوں یہ ساری باتیں میں آپ کو؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب کو ہونے کے بعد دل کے اوپر جو آبشار ریاض کا جھرنا بہہ رہا ہے، وہ دل کو پاک اور صاف رکھتا ہے، اور جو زہر دے کے مجھے مارنا چاہتے ہیں، آدھے کے گھنٹے کے بعد میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دل اتنا سرکار کی نظر سے پاک صاف رہتا ہے کہ ان کے لیے دل میں بغض اور کینہ، تھوڑی دیر کے لیے غصہ آتا ہے، اس کے بعد نکل جاتا ہے۔ پھر وہ آئیں تو پھر گلے لگ کے ملتا ہوں، دل میں تو کینہ ہے ہی نہیں، پھر میں معاف کر دیتا ہوں۔ مجھے کس بات پر معاف کرنے میں آسانی مجھے کیوں ہوتی ہے؟ مجھے اس بات پر آسانی ہوتی ہے معاف کرنے میں، یہ مجھ سے بدگمان ہیں اور یہ میری غیبت اور مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جو کچھ یہ میرے خلاف کر رہے ہیں، بڑی سخت ان کو سزا اللہ دینے والا ہے، تو میں کیا ان کو اب سزا دوں؟ لہذا میں معاف کر دیتا ہوں۔ کیا کرنا ہے میں نے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں ان کے ذہنوں کو، دلوں کو شیطان نے پکڑا ہوا ہے۔
مجھے نظر آتا ہے کہ شیطان نے پکڑا ہوا ہے، یہ بیچارے تو شیطان کا چنگل میں آئے ہوئے ہیں۔ دیکھو میں تم کو اصل بات بتاتا ہوں، ویسے تو بڑی ایکسپلینیشن ہے اس جملے کی کہ مرشد کیوں ضروری ہے اس راستے میں۔ آپ سمجھیں گے وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مرشد اس لیے ضروری ہے کہ بھئی وہ قلب کون جاری کرے گا، 1,80,000 جالے کون جلائے گا، دل میں اس میں ذات اللہ کون اتارے گا، ضروری ہے۔ لیکن میں دوسرے اینگل سے بتا رہا ہوں، آپ کا قلب ولب سب جاری ہو گیا، سب جاری ہو گیا قلب وغیرہ، اب اس راستے میں شیطان کے وار اتنے ہیں، شیطان کے وار، اور دنیا میں جو انسان جن کے آپ پاس رہتے ہیں ان میں شیطان اتنے ہیں کہ آپ کے ایمان کا سلامت رہنا ناممکن ہے۔ جب تک مرشد کی 24 گھنٹے نگرانی نہیں ملے گی آپ کو اپنے قلب اور قالب پر، کوئی کسی وقت بھی آپ کے ایمان کو نوچ کے لے جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے ابلیس آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، آپ تو شکل دیکھ کے کہیں گے اس کا نام تو فلاں ابن فلاں ہے، اس میں ابلیس کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اس دور میں وہی ابلیس بیٹھا ہے جس نے کہا تھا میں آدم تو مٹی کا پتلا ہے۔ ہم تو اس ابلیس سے روز لڑتے ہیں۔ اس راستے میں اتنی پریشانی، اتنی مخالفت ہوگی شیطان کی طرف سے، آپ کو لگے گا کہ یہ بلا وجہ میری مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہ بلا وجہ نہیں ہوگی، شیطان مختلف طریقوں سے آپ کی مخالفت کروائے گا۔ صرف مسلمانوں میں نہیں، ساری قوموں میں آپ جائیں گے، لوگ آپ کی شکل دیکھ کے جو ہے نا منہ پھیر لیں گے، آپ کہیں گے یار اس کا میں نے کیا کیا، کیونکہ ابلیس آپ کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں، قرآن میں لکھا ہے کہ ابلیس تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتا رہتا ہے تاکہ جیسے ہی موقع ملے تم کو دبوچ لے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کیا ہوتی؟ اگر تمہیں پتا ہوتی تو ایسے ہی تم بکواس کرنے لگ جاتے، کبھی کوئی کہانی سنا رہا ہے، کبھی کوئی کہانی سنا رہا ہے۔ تمہیں حقیقت پتا ہوتی تو جانتے کہ یار یہ ایک بندہ سرکار نے جو بٹھایا ہے اسی کو بولنے دو، ہماری تقریروں کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو۔ جب تم اس کے شکنجے میں آ جاؤ گے پھر ہی تمہارا جی چاہے گا کہ جی سیدی پتہ نہیں خاص بات بتائیں نہ بتائیں، میں بتا دیتا ہوں دنیا کو کوئی ضائع نہ ہو جائے۔ اس راستے میں 24 گھنٹے اگر مرشد کی نگرانی نہیں ہے، سرکار نے کیا فرمایا؟ 25 سال کی عمر میں جثہ گوہر شاہی کو باطنی لشکروں کا سپہ سالار بنایا گیا۔ پوری اللہ تعالیٰ کی جتنی سپر باطن ہے، جتنے کروڑوں کھربوں اربوں موکلات ہیں، سارے کے سارے، سارا لشکر وہ سرکار گوہر شاہی کے ڈسکریشن پر ہے۔ باقیوں کے پاس تو نہیں تھا، کسی کو 2.5-3 لاکھ دے دیے موکلات، ختم ہو گئی بات۔ یہاں تو اللہ کے جتنی فوج ہے، جتنی سپاہ ہے، وہ سب کا جو سپہ سالار سرکار کا ایک جثہ مبارک ہے۔ اسی لیے کسی کا جادو ہم پر عمل نہیں کرتا، اثر نہیں کرتا۔ اب سنو، ہم کو سرکار نے کیا طاقت دی؟ تجھ پر کالا جادو ہے، تجھے اوپر کوئی جن ہے، خاموش رہے، مت بول، کسی کو نہیں بتا، مجھے بھی نہیں بتا، یہاں آ کے 2 گھنٹے کی تقریر سن کے چلا جا، بھلے میں تقریر کرکٹ کے بارے میں کروں، کسی نے کیسا ہی جادو کیا ہو، ایک نظر سے دیکھنا ہی کافی ہے۔ آپ کو پتا ہے ہم لوگوں کی کتنی پروٹیکشن ہے، کوئی گھس ہی نہیں سکتا اندر، کسی کا عمل نہیں گھس سکتا، کسی کی طاقت نہیں گھس سکتی۔ مرشد کے بغیر اس راستے میں نہیں چل سکتا۔ سرکار نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے، ایک ایک بندے کی حفاظت کے لیے، جو ذات والا، جو حضرت کبریا سیدنا امام مہدی گوہر شاہی، اپنے ایک ایک بندے کے اوپر 4-4 5-5 لاکھ موکلات کا پہرا لگا کے رکھے۔ وہ اتنے موکلات تو جو ہے وہ بڑے بڑے ولیوں کو نہیں ملے جتنے سرکار نے اپنے ایک بندے کی حفاظت کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ ابے شان گئی دودھ لینے، یہاں تو تعریف ہی نہیں کر سکتے، ایسی بارگاہ ہے۔
کیا تعریف کریں گے اس ذات کی؟ ہمارے پاس نہ لفظ ہے نہ جذبات ہیں. اور ایک تو یہ ہے علم، روحانی علم، لطیفے شطیفے، یہ سب بکواس ہے. یہ لطیفہ، وہ لطیفہ، ایسا لطیفہ، ویسا لطیفہ. دوسرا علم ہے یقین کا. دوسرا علم ہے یقین کا. میں نے سرکار کی بارگاہ میں ایک دفعہ کہا، میں نے کہا کہ سرکار، مجھے جو ہے نا یقین نہیں تھا اس بات پہ. میں نے کہا سرکار، وہ جو سامری جادوگر ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، سنا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا؟ فرمایا ہاں صحیح سنا ہے. میں نے کہا سرکار، اس نے تو لڑائی جھگڑا کیا موسیٰ علیہ السلام سے، وہ جنت میں کیوں جائے گا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جوتا اٹھا کے پھینکا اس کو مارنے کے لیے، تو وہ سر پہ لگ گیا اس کے. تو مارنے کے لیے پھینکا تھا نا جوتا، کون سا اس کو جو ہے وہ فیض دینے کے لیے مارا. فرمایا کہ بس اللہ نے کہا کہ بس موسیٰ کے نالین سامری جادوگر کو لگ گئے ہیں، اب یہ جہنم میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا کہ سرکار یہ بات سچ ہے؟ مجھے نہیں لگ رہی سچ. سرکار نے فرمایا نہیں سچ ہے، سامری جادوگر کے سر کے اوپر موسیٰ کا جوتا لگ گیا تھا. میں نے کہا کہ سرکار، ہم نے تو کئی دفعہ آپ کے نالین پاک اپنے سر پہ رکھے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا بات صرف یقین کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات صرف یقین کی ہے. سرکار نے فرمایا اگر تجھے یقین ہے تو رکھ لے جوتا سر پر اور دیکھ کیا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے پتہ نہیں سال 2 سال 1.5 سال یا 3 سال پہلے میں سرکار کے جو ہے جوتے لے کے آیا تھا یہاں، تو وہ موقع میں نے لوگوں کو اسی لیے دیا تھا کہ جس کے دل میں یقین ہو وہ اس سے فیض پا جائے. بات جوتے کی نہیں ہے، بات ہے وہ سرکار کا جوتا ہے. بات یقین کی ہے. یہ لطیفوں کا علم نہیں ہے، یہ یقین کا علم ہے. مجھے سرکار نے فرمایا، ایک بات فرمائی کہ یار وہ بریڈ فورڈ میں جو کچھ لوگ رہتے ہیں انہوں نے ہماری باتوں کا غلط مطلب نکال لیا. جو ہم نے بات کہی کہ جب اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے تو قید شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے گوہر شاہی کو دیکھ لیا ہے، وہ ہمارے اللہ ہیں، لہٰذا اب ہم قید شریعت سے آزاد ہو گئے. تو میں نے کہا کہ سرکار آپ کو دیکھ لیا تو اللہ کو دیکھ ہی لیا، بات تو صحیح ہے. انہوں نے فرمایا نہیں بات تو صحیح ہے، لیکن جو تو اللہ کو دیکھے گا تو ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھے گا، لطیفہ انا کے ذریعے جا کے دیکھے گا نا. سرکار نے فرمایا کہ گوہر شاہی کو دیکھنا بھی ویسا ہی ہے جیسے اللہ کو دیکھنے کے بعد قید شریعت سے آزاد ہو جائے گا، لیکن اس آنکھ سے دیکھ جس آنکھ سے اللہ کو دیکھنے جائے گا، وہ آنکھ اندر کی آنکھ ہے. فرمایا کہ جب لطیفہ انا کے ذریعے جائے گا اوپر، مخلوق جائے گی، تو اللہ کا نقش اس لطیفہ انا میں آ جائے گا. پھر وہ کہے گا اب تو نیچے چلا جا، اپنے عکس کو کہے گا نا وہ. پھر وہ لطیفہ انا کے ذریعے وہ جو اللہ کا نقشہ ہوگا وہ تیری آنکھوں میں آئے گا، تیری آنکھوں سے پھر تیرے دل میں آئے گا. پھر جب وہ دل میں نقشہ آ جائے گا نا تو اب تجھے شریعت کی ضرورت نہیں، وہ تیرا نقشہ تجھے اپنا فرما بردار بنا کے رکھے گا نا، تجھ سے کوئی غلط کام ہونے ہی نہیں دے گا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اسی طرح اگر ہماری تصویر یا ہمارا جسہ باطنی آنکھ سے دیکھا اور تیرے دل پر آ گیا، پھر تو قید شریعت سے آزاد ہی آزاد ہے. کیوں آزاد ہے؟ کہ شریعت سے زیادہ سختی اس کی فرما برداری میں ہوگی، تیرا قدم غلط اٹھنے ہی نہیں دے گا وہ. اور پھر ہم دلی میں تھے، جنتر منتر پارک کے سامنے ایک ہوٹل ہے، نیو پارک ہوٹل، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. اب سرکار نے پروگرام میں جانا ہے نظام الدین کی بستی میں، بڑا اجتماع ہے. سرکار اپنے کمرے میں تیار ہو رہے ہیں، تو میں سرکار کو ویسٹ کوٹ اٹھا کے دے رہا ہوں، تو وہ پہنتے پہنتے اچانک مجھے یوں کر کے کہتے ہیں یونس. جی سر. جس کے دل پہ ہماری تصویر آ گئی نا تو اس کا پہلا قدم دریائے وحدت میں ہے.
اس کے دل پر ہماری تصویر آ گئی، اس کا پہلا قدم دے. میں نے کہا سرکار یہ تو سلطان باہو نے آخر میں کہا کہ سلطان کا آخری قدم دریائے وحدت میں. فرمایا چھوڑو یار، جس کے دل پہ ہماری تصویر آ گئی اس کا پہلا قدم دریائے وحدت. یہی سب کچھ ہے گوہر کے قدموں میں. سرکار کی زلفوں کی قسم، سرکار کے لبوں کی قسم، سب کچھ سرکار کے قدموں میں ہے. میں گوہر گوہر کر دیاں، گوہر دی بوٹی لاواں، سب کچھ قدموں میں ہے. کچھ ایسا نہیں ہے جو قدموں سے اوپر بڑھنا پڑے آپ کو حاصل کرنے کے لیے. تیرے قدموں تلے پناہ ہے میری، تیرے قدموں تلے، اور یونس بھلا کدھر جائے. Amra TV, the place to connect with God.